حدیثیں آپ کے سامنے آئی تھی. ایک حدیث تو ملی تھی عادل محمد عادل کو. بتانا بھائی کون سی حدیث تھی؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے اخلاق اچھے کر کے دنیا کے اندر اخلاق کی تعمیل کی جائے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک حدیث تھی. دوسری حدیث اسد حافظ اسد کو ملی تھی بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان اعمال میں انسان کی سب سے وزنی چیز وہ اس کے اخلاق ہے. سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہوگی قیامت کے دن؟ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے. اور تیسری حدیث عثمان کو ملی تھی. پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ خود بھی نرمی فرمانے والے ہیں. عثمان بھائی اور کھڑے ہو کے بتاؤ. شاباش. اللہ خود بھی نرمی فرمانے والے ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. بتاؤ کیسے؟ کہ ہم بھی کیا کریں بھائی؟ یہ حدیث یاد رکھیں، یہ رکھی ہے حافظ عثمان نے. ٹھیک ہے بیٹھو. اچھا، اور ایک حدیث ملی تھی بھائی معاویہ کو. معاویہ بھائی ہاں، آپ نے کیا فرمایا غزوہ احد کے موقع پر کہ مجھے اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ کہ لوگوں کے لیے رحمت کی دعائیں ہو. میں رحمت بن کر آیا ہوں لوگوں کے لیے. میں جو ہے وہ بد دعا نہیں کر سکتا. مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے میں لوگوں کے لیے رحمت بنوں. ٹھیک ہے نا. حدیث کے الفاظ اس طرح ہے انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت رحمہ. ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا بھائی، اب رجب کا مہینہ ہے اور اس کا آخری عشرہ غالباً شروع ہو گیا ہے نا. اچھا، اس مہینے کے اندر ایک بڑے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے. 22 رجب 22 رجب ان کا یوم وفات. ان کے متعلق آپ کے سامنے دو چار حدیث سے رکھ دوں تاکہ آپ ان کا مقام بھی سمجھیں. اور ان کا مقام سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے. کیا ہے وہ؟ صحابی. جس کو نسبت مل کر اللہ کے رسول کا صحابی ہو جانا پھر ساری نسبت ان کے سامنے دنیا کی ساری نسبت ہے. یعنی اللہ کا ولی، اور ہم کہیں نا جیسے محدث، فقیہ، مفسر، علامہ، فہامہ، شیخ الحدیث، یہ سب کیا ہے؟ صحابی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. صرف صحابی بن جانا دنیا کے سارے اولیاء ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابی کہتے کس کو ہیں؟ دیکھو تو سر، جنہوں اللہ کے رسول کو اپنے مبارک آنکھوں سے دیکھ لیا پھر وہ کائنات کے سب سے خوبصورت لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو امیر معاویہ کے متعلق آپ اچھی طرح سمجھے، کیونکہ آپ مختلف علاقوں میں رہنے والے، مختلف جگہوں میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماحول کا اثر ہوتا ہے. بہت سارے بیچارے اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ شبہات کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ شخص ہے، یہ وہ مبارک ہستی ہے کہ تاریخ کے اندر غلط کار لوگوں نے اس ہستی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ناکام کوشش کی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ پاس ہے. اس لیے اب دنیا جو بھی کہے، اللہ نے جس پر رحمت کا ہاتھ رکھ دی، اللہ نے جس سے فرما دے میں راضی ہوں، تو میں اور آپ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری اس کی مثال ایسی ہے، کوئی دن کے 12 بجے کہے میں سورج کو نہیں مانتا. دنیا کہے کیا کہے گی اس کو؟ بیوقوف ہے، پاگل ہے. یہ پاگل خانے کے میں ڈالنے کے، وہاں قید کرنے کے لائق ہے. دن کے 12 بجے سورج کا انکار کرنا. تو سورج کی طرف کوئی منہ کر کے تھوکے گا، تھوک کہاں آئے گا؟ اپنے منہ پر پڑے گا. تو صحابی پر کوئی بھوکے گا وہ اس کی طرف ہی نسبت. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا نا کہ صحابہ کو منافقین اس زمانے میں بیوقوف کہا، تو اللہ نے جواب میں کہا بیوقوف تم، پہلے پارے میں. اب یہاں علماء نے ایک عجیب سا نقطہ لکھا ہے کہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا، اللہ یہ فرما سکتا تھا کہ تم کافر ہو، تم ظالم ہو. جو انہوں نے کہا اللہ نے وہی جواب دیا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ اللہ نے کیا فرمایا؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَهَاءُ، بیوقوف تم ہو. یعنی اللہ نے سمجھا دیا کہ جو میرے نبی کے ان پیارے صحابہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھے گا ہمارے ہاں وہ اسی درجے کا انسان ہے. اگر وہ کہتا ہے صحابہ مومن ہے، اللہ فرماتے میں کہوں گا ہاں تو بھی مومن ہے. اگر کہتا ہے صحابہ پیارے ہیں تو اللہ کے ہاں اللہ کہتا ہے میں بھی کہوں گا تو میرا پیارا ہے. اگر تو کہتا ہے صحابہ معاذ اللہ بے ایمان ہے تو اللہ کیا تو بے ایمان ہے. صحابہ کے بارے میں جو جس طرح کا خیال رکھے گا اللہ کیا وہ اسی طرح کا بن کر پیش ہوگا. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں بچایا فتنوں سے. ویسے بہت سارے لوگ اچھے خاصے مسلمان نمازی وہ بھی ان خیالات کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اس ہستی کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھے کہ بڑی نسبت ایک نسبت یہی کافی کہ یہ صحابی رسول ہے. کیا ہے بھائی؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ان کے متعلق، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو سبھی مانتے ہیں، اس زمانے کے کافر ہی مانتے تھے، بڑا نیک عادل بادشاہ تھا، ٹھیک ہے نا. پوچھے ان دونوں میں افضل کون ہے آپ کے حساب سے، آپ کے خیال میں کون اچھا ہے؟ ایک طرف اس شخص کو رکھا جن کو کافر بھی اچھا مانتے ہیں، اور دوسری طرف ان کو جن کو منافق تو اچھا نہیں مانتے، مومن ان کو اچھا مانتے. ادھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو منافق ہے، کفر دل میں چھپا رکھا ہے، وہ اعتراض کر جاتے ہیں. تو انہوں نے ایسا جواب دیا کہ وہ قیامت تک کے لیے جو سمجھنا چاہے اور جو جس میں عقل ہو اور صاحب بصیرت ہو اس کے لیے جواب کافی شافی ہے قیامت تک کے لیے. فرمایا کہ اتنے بڑے محدث نے جواب دیا، فرمایا کہ تم حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کا مقابلہ کرتے ہو. میں تو یہ کہتا ہوں میرے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے. اس جہاد کے دوران ان کے ناک مبارک میں جو غبار گیا ہے، مٹی گئی ہے، چونکہ وہ ان کی ناک ان کے جسم سے مس ہو گئی ہے، وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. صحابی رسول ہے وہ. یہ وہ مبارک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی، بشارتیں ہیں. اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے برادر نسبتی بھی ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کی ماں ہے، اللہ کے رسول کی زوجہ ہے نا. ایک زوجہ کا نام کیا تھا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کی سگی بہن تھی، اللہ کے رسول کے سالے تھے. اور ابو سفیان جو ان کے والد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے درخواست رکھی تھی کہ یا رسول اللہ میری 3 خواہشیں ہیں، 3 باتیں اگر آپ قبول فرما لیں. فرمایا ایک تو یہ ہے میری بیٹی عرب کی حسین عورتوں میں سے ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اسے اپنی نکاح میں قبول کر لیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے قبول کیا. دوسرا فرمایا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میرے بیٹے کو آپ کاتب وحی بنا لیں، وحی لکھنے کے لیے اللہ کی طرف جو قرآن اترتا ہے، کیونکہ علم بھی تھا ان کے پاس، اس زمانے کے اندر علم والے تھے. تو اللہ کے رسول نے یہ پیشکش بھی قبول فرما لی. قرآن کریم لکھا کرتے تھے، اور بہت سارا قرآن جو ہم پڑھتے ہیں قیامت تک کے لیے جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کے حکم پر چند مبارک لوگ تھے، یہ چند خوش نصیب صحابہ تھے انگلیوں پر گنے چنے جنہوں نے قرآن کریم لکھا ہے. ان میں سے ایک یہ مبارک ہستی ہے، یہ شخص ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے قرآن کریم لکھا. اور بلکہ روایت میں آتا ہے کہ حجرات، سورہ حجرات سے آخر تک کا حصہ سارا انہی کا لکھا ہوا ہے. اور قرآن کریم انہی سے اللہ کے رسول نے لکھوایا جن پر اللہ کے رسول کو پورا 100% اعتماد تھا ان کی امانت اور دیانت پر. اتنے قابل اعتماد تھے اللہ کے رسول کے نزدیک. یہ شخص بہت محبت فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ سے جو محبت کرتے ہیں، بعض جو ہے وہ ناقبت اندیش کہہ دیں یا وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں اہل بیت سے محبت نہیں. معاذ اللہ، اہل بیت سے کس کو محبت نہ ہو، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. اہل بیت سے جس کو محبت نہیں ہو تو بے ایمان ہے. اہل بیت تو ہم سب کے سر آنکھوں پر ہمارے سروں کے تاج ہیں،
اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کا تقابل تو ہو ہی نہیں سکتا، علی کا مقام تو بہت بلند ہے، تو سب کہتے ہیں اہل سنت کہ وہ تو بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، لیکن امیر معاویہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ مقام کی بات ہے تو درجے کے اندر فرق ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، لیکن امیر معاویہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان کا اپنا مقام ہے۔ بات یہ ہے نا کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، کیا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور جو اللہ کے ہاں مقبول ہے تو ہمارے دل کو وہ قبول ہے، ہمارے دل کو کیا ہے وہ قبول ہے۔ تو صحابی ہو جانا اور بڑی نسبت ہے۔ تو دو چار حدیث سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک حدیث ہے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ یہ حدیث یاد رکھنی ہے بھائی، ترجمہ یاد رکھنا، حافظ سدیم، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہ یا اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دے دے۔ ٹھیک ہے، یہ تین دعائیں، یا اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا، جسے اللہ کے رسول فرما دے بتائیں، اور فرمایا کہ ہدایت والا بنا اور ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ دعائیں ہیں، یہ ایک حدیث ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری حدیث حافظ بلال، آپ نے یاد رکھنی ہے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ ترجمہ، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر دے اور حکمت کا علم عطا کر دے، اور یا اللہ اسے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اب بتائیں، اللہ کے رسول جس کے لیے کوئی ایک عام انسان کے لیے کوئی اللہ کا ولی دعا کر لے تو ہم تو کہتے بھی جنتی ہے، اللہ کے رسول کی دعا پر ہمارا اعتبار نہیں، اللہ معاف کرے۔ آج کے ایسے منافق بھی، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر جن کے لیے دعائیں مانگی ہے ان کے بارے میں جو ہے بدگمانی ہے۔ ایمان والوں کو تو نہیں الحمدللہ، لیکن بہت سارے بیچارے ہوتے ہیں وہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں تو شبہات کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے یاد رکھنا یہ حدیث، ٹھیک ہے نا بلال بھائی؟ اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما اور حکمت کا علم عطا فرما، اور اسے اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور تیسری حدیث عبد الرحیم بھائی، آپ نے یاد رکھنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ترجمہ یاد رہے گا نا؟ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، یعنی سمندری کشتیوں میں سوار ہو کر جہاد کرے گا، پہلا لشکر، ان کے لیے جنت واجب ہے۔ اب یہ بشارت جو ثابت ہوئی ہے، یہ بشارت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے وہ بشارت پوری ہوئی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے صرف حصے دار نہیں تھے، اس کے سردار تھے۔ سردار کون تھے؟ سپہ سالار وہ تھے۔ اب بتائیں، اللہ کے رسول میں جنت واجب ہے ان کے لیے، سارے صحابہ تھے، تابعین بھی تھے، اس میں اس لشکر میں بہت سارے صحابہ تو دنیا سے جا چکے تھے، تابعین بھی تھے اس میں۔ تو اس لشکر کے قائد اور سردار سپہ سالار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا ان کے لیے جنت کیا ہے بھائی؟ واجب۔ یہ تین حدیث ہو گئے نا بھائی۔ اچھا، ایک اور جملہ یاد رکھنا، آخری بات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جسے دنیا پیر مانتی ہے، جنہیں کیا دنیا کہتی ہے، اور مسلم اللہ کے ولی تھے،
کرامت زندگی میں لوگوں نے دیکھی تھی ان کی، بہت بڑے درجے کی، شافی مسلک تھا ان کا، اور بڑے درجے کے موحد، ایک بڑے درجے کے موحد بھی تھے۔ اللہ کے ولی تو ویسے موحد ہوا کرتے ہیں، پھر وہ بڑے درجے کے اللہ کے ولی تھے۔ وہ ان سے جب پوچھا گیا نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ، تو فرمانے لگے، کون؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ یاد رکھنا بھائی، یاد رکھنے والی بات ہے۔ فرمانے احمد آپ یاد رکھنا بھی، ٹھیک ہے نا۔ فرمانے لگے کہ میں ایک میدان میں بیٹھا ہوں اور وہاں سے ایک لشکر گزرے، اور وہ لشکر ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میرے علم میں، اور اس لشکر کے گزرنے سے وہاں سے سواریاں گزرے، لشکر گزرے، دھول مٹی میرے جسم پر آ جائے، اور لشکر کس کا ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ فرمانے لگے لوگوں، یہ دھول مٹی جو میرے جسم پر پڑی ہے، میں اسے اپنے نجات کے لیے کافی سمجھوں گا۔ یہ اتنے مبارک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے، اور اتنی ساری نسبتیں اللہ تعالیٰ کے ایسے جو ہے، اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی آپ اٹھا اٹھا کر۔ ان باتوں کو یاد رکھنا، دوسروں کو بھی بتانا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی عظمت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ بریلوی مسلک کے جو امام گزرے ہیں نا، مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ کے بارے میں، کیونکہ اس زمانے سے یہ بڑا زبردست انہوں نے جو جواب دیا نا، وہ وزن کے حساب سے، تو عربی کے اندر جواب لکھا ہے، موجود ہے۔ فرمانے لگے کہ من سب معاویہ فہو کلب من کلاب حاویہ، جس نے معاویہ کو گالی دی وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ منصبہ، یاد رکھنا، جملہ یاد رکھنا، منصبہ معاویہ فہو کلب من کلاب حاویہ، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور دوسروں کی بھی ذہن سازی کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔